السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. کل کی نشست میں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کو کیا دعا دینی ہے، اور گھر والوں نے رخصت کرنے والے کو کیا دعا دینی ہے، اس کے متعلق بتائیں گے. سوموار کا ٹائم دیا تھا کہ سوموار والے دن بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج توفیق دے دی تو آج اس کے متعلق چند باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے جو ہے ہمارے معاشرے میں کسی کو رخصت کرتے ہوئے کس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے اس کو ٹاٹا کر لو، بائے بائے کر لو، یا کوئی اللہ ماشاءاللہ لوگ ایسے ہیں جو کوئی نہ کوئی دعا دے کر رخصت کر دیتے ہیں کہ خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ، اس طرح کے الفاظ کہہ کر رخصت کر دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں، اور خاص طور پر اپنے چھوٹے بچوں کو جو گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم یہ الفاظ سکھاتے ہیں کہ جو جا رہا ہے اس کو ٹاٹا بائے بائے کر کے جو ہے وہ، تو بچے ظاہری سی بات ہے جو ہم سکھائیں گے وہی سیکھیں گے، اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ سیکھنا نہیں. تو اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو بھی سکھایا جائے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ تعالی جو آپ سکھائیں گے بچے وہ جلدی پک کریں گے. اگر وہ کہیں اور سے دیکھتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر لگے، لیکن جب گھر کے والدین اور گھر میں رہنے والے جو اس کے بڑے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، جب وہ سکھائیں گے تو پھر بچے جلدی پک کرتے ہیں کہ ہمیں گھر میں وہ عمل جو ہو رہا ہے اور ہمیں بھی وہی سکھایا جا رہا ہے، تو بچے شوق سے اس کو سمجھتے ہیں. لیکن اگر گھر میں الٹ کام ہو رہا ہو، یعنی کہ غلط کام، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ گانے سنے جا رہے ہیں اور ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ گانے نہیں سننے چاہیے، غلط بات ہے، تو یہ بچوں نے نہیں سیکھنا. انہوں نے کہنا کہ آپ خود تو یہ عمل کر رہے اور ہمیں منع کر رہے ہو. تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے خود رائل ماڈل بن کے دکھانا چاہیے بچوں کو، تاکہ بچے ہمیں دیکھ کے سیکھیں. تو اسی طرح جس طرح چند دنوں سے حج کے مسائل چل رہے ہیں اور اب حج کا طریقہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے جو مین جو عمل ہے گھر سے نکلتے وقت، کیونکہ گھر سے نکلیں گے تو آگے باقی کے امور جو ہیں وہ سر انجام دیں گے. گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کو ہم نے کیا دعا دینی ہے، ایک جیسی تقریباً دعا ہے اور خوبصورت الفاظ ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں. کیونکہ ظاہری سی بات ہے، ہم اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بچے گھر میں ہوتے ہیں اور والدین ان کو چھوڑ کر کسی جگہ پہ جاتے ہیں، بے شک مارکیٹ ہی کیوں نہ جانا ہو، بازار کیوں نہ جانا ہو، یا شہر سے باہر جانا ہو، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ بچوں کو سکھایا جائے. سب سے پہلے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت کرتے کسی لشکر کو رخصت کرتے یا کسی ایک شخص کو رخصت کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ دعا کہہ کے رخصت کیا کرتے تھے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک. ایک حدیث میں وخواتم بھی ہے اور ایک حدیث میں وآخر عملک بھی ہے. اب اس کے ترجمہ کیا ہے؟ اور اگر آپ زیادہ لوگوں کو رخصت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی فیملی ہے وہ کہیں پہ جا رہی ہے، تو آپ ان کو رخصت کرنا ہے تو استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتم عملکم، کیونکہ جو کم کا جو سیگا ہے
یہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے ہم اس کو کم لگائیں گے، اور اگر اکیلے کو تو ہم کا، جس طرح میں نے بتایا استودع اللہ دینک و خواتم عملک، تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ بہت مختصر سی دعا اور جامع معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، استودع اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، دینک، تمہارے دین کو، و امانتک، تمہاری ایمانت کو، و خواتم عملک، اور تمہارے جتنے بھی اعمال تم نے میرے سامنے کیے ہیں اب تک، کیونکہ وہ جا رہا ہے، اب تک تم نے جتنے بھی میرے سامنے اعمال کیے ہیں، میں تمہارے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جاتا ہوں۔ وہ جو جانے والا جو ہے وہ اس کو دعا دے رہے ہیں کہ تم جا رہے ہو، رخصت ہو کے جا رہے ہو، ہماری طرف سے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھو۔ خوبصورت سی دعا ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک۔ لاسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو تفصیل میں دوبارہ اس دعا کو پڑھ دوں گا بھی۔ آگے جو ہے، اب یہ تو ہم نے دعا دے دی جو رخصت ہو کے جا رہا، تو اب گھر والوں کو تو ایسے چھوڑ کے جانا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی بتایا کہ جو جانے والا ہے، گھر سے جو جا رہا ہے، باہر کے ملک جا رہا ہے، شہر سے باہر جا رہا ہے، کہیں بھی وہ گھر والوں کو کیا دعا دے کر جائے۔ اب گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے، گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی سپردگی کی ضرورت ہے، تو وہ گھر والوں کو کیا دعا دے کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے، تو جب وہ جانے لگے تو مجھے یہ کلمات کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ مجھے رخصت کر کے گئے، استودع اللہ دینک لا تضیع ودائعہ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، مختصر سی دعا ہے، یہ بھی چند کلمات کی جس طرح وہ تھی، اسی طرح یہ ہے استودعک اللہ الذی، کہ میں تمہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو کا لفظ ہے یہ واحد متکلم کے لیے، واحد کے لیے ہے، ضمیر ہے، کہ میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں استودعک اللہ الذی، کہ اللہ تعالیٰ کے اس ذات کے سپرد کرتا ہوں، لا تضیع ودائعہ، جو ہر چیز سے بچانے والی ہے۔ تضیع یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی ہے اس سے بچانے کے لیے جو چیز ہے، لا تضیع ودائعہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اور کوئی بھی چیز تمہاری ضائع نہیں ہوگی، یعنی کہ تمام چیزوں سے بچانے والی ذات کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اب گھر والا جو ہے وہ جاتے ہوئے جس کو رخصت کہا ہے اس نے اس کو دعا دی، اب جو جانے والا ہے وہ گھر والوں کو دعا دے کر یہ جا رہا، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ چھوٹی چھوٹی سی دونوں دعائیں ہیں، کوشش کریں کہ جب اپنے گھر سے نکلے تو اپنے گھر والوں کو جو ہے یہ دعا دے کر نکلیں، اور کوشش کریں کہ اگر کسی کو رخصت کرتے ہیں، آپ کے گھر مہمان آئے ہیں ان کو آپ رخصت کر رہے ہیں تو یہ دعا دے کر ان کو بھیجا جائے۔ اب ان دعاؤں کو میں نے اس باب میں، یعنی کہ حج کے متعلق میں احکام و مسائل بیان کر رہا ہوں، تو اس میں نے کیوں شامل کیا؟ کیونکہ جس طرح میں نے پچھلے نشست میں بتایا تھا کل کے بارے میں، کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جب حج کے لیے جاتے تو یا تو بحری جہاز میں جاتا تھا یا پیدل جایا جاتا تھا، تو اب ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں، تو جو بحری جہاز میں جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے تو وہ اللہ کی سپرد کر کے جاتے تھے کہ کوئی پتہ نہیں ہے واپسی کا، تو لیکن تب بھی یہ دعائیں تھیں اور آج بھی یہی دعائیں ہیں، تو آج بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، بے شک کتنی ہی سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں، جس وقت جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانا ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آپ بند کمرے میں بھی ہیں، کنڈی لگائی ہوئی ہے، ادھر بھی اگر وقت آ گیا تو ادھر ہی آ جانا، آپ کھلے پھر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر ٹائم نہیں آیا تو ادھر بھی نہیں آنا۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ ان دعاؤں کا استعمال کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ دعائیں جس طرح میں نے بتایا کہ ان دونوں کے لیے ہیں، رخصت کرنے والا اور رخصت ہونے والا دونوں کے لیے ہیں۔ اب جو جا رہا ہے حج کے مسائل میں ایک اور دعا بھی میں شامل کر دوں کہ اب گھر سے نکل رہا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے وہ کیا دعا کرے گا، اس
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ وہ گھر سے جانے والا ہے تو گھر سے نکلنے کی دعا لازمی ہے۔ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں یقین رکھتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اوپر، بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے نکلتا ہوں گھر سے، توکلت، اور میں جو تابشتو جو ہے یہ اپنے لیے ہے، واحد متکلم کے لیے، بات کرنے کے لیے ہے، تو یہ کلام کرنے کے لیے جو ہے ضمیر میں گرامر میں یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جس کے حکم کے بغیر نہ ہی میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ میرے میں کوئی طاقت ہے۔ تو ہم گھر سے نکلتے ہیں، ایئرپورٹ تک پہنچتے ہیں، پھر حج کے لیے نکلتے ہیں، یہ کس کی طاقت سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے جب بھی آپ گھر سے نکلیں، کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں، وہ تو میں حج کی بات کروں تو آگے یہی بات کر دی، کسی بھی کام سے گھر سے نکلتے ہیں تو لازماً جو ہے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھا کریں، کیونکہ دعا پڑھنے سے کئی ایسی مصیبتیں ہیں جو آپ کی طرف آنے سے بچ جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ نے دعا پڑھ لی ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھی دعا آتی ہے احادیث میں، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل، ان اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اس کا بھی مختصر سا معنی اور مختصر سی دعا ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اس کا ہمیں معنی آتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، بے شک انی اعوذ بک ان اذل او اذل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے کوئی گمراہ کر دے، ان اظلم او اظلم، کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، او اجہل او یجہل، یا میں جہلیت کی طرف چلے جاؤں یا کوئی مجھے جہلیت کی طرف لے جائے، یعنی کہ غلط کام کی طرف سمجھ لیں، او اجہل او یجہل علی، مگر تیری طاقت سے۔ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا بنتا ہے کہ اللہ مجھے ہر قسم کی غلط کام سے، گمراہی سے، برائی سے آپ نے بچانا ہے، اور مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ نے مجھے گھر سے لے کے جانا ہے اور آپ نے ہی مجھے گھر واپس لے کر آنا ہے۔ تو یہ چند دعائیں جو ہیں یہ ہمیں لازمی جو ہے وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ ویسے حج کے مسائل میں اس لیے میں نے اس کو ڈالا ہے کہ ہم نے جانا بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس بھی آنا ہے، تو اس لیے ہمیں اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ لازمی یاد رکھنی چاہیے۔ اور حج کے مسائل انشاءاللہ تعالی آگے اسی طرح احرام باندھنے کا طریقہ، اور اس کے علاوہ حج کی اقسام جو ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بتائیں گے۔ ویسے تو زیادہ تر عموماً جو ہے وہ ہمارے میں حج استعمال ہوتا ہے، لیکن حج کی جو اقسام ہے اللہ ماشاءاللہ لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے متعلق پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس پاک جگہ پہ لے کر جائے اور وہاں پر یہ حج جیسا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دے چکے ہیں، جو اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بار بار لے کر جائے۔ اور صرف ہم سمجھتے ہیں کہ حج کرنا فرض ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر حج کی استطاعت نہیں ہے، عمرے کی ہے، تو عمرہ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار لے کر جائے اور اپنے گھر کی زیارت اور وہاں پہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔